مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان عظیم ہے جس نے قرآن فہمی کے سیگمنٹ کے بعد فہم دین کورس کی اس پہلی نشست میں ہمیں شرکت کی سعادتیں عطا فرمائی۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے جو اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے۔ وہ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اسی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ وہی ہے خالق، وہی ہے باری بنانے والا، اور وہی ہے مصور، سب کو صورتیں عطا فرمانے والا۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی صفات کے تقاضوں میں واحد و یکتا ہے۔ نہ کوئی ذات میں اس کے شریک ہے، نہ کوئی صفات میں اس کے شریک ہے، نہ کوئی صفات کے تقاضوں میں اس کے شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے، جس طرح چاہے عطا فرما دے۔ وہ بے نیاز ہے اور اس کا ہر کام کسی حکمت کے تحت ہے۔ ہم اپنی بصیرت سے سوچتے ہیں، وہ اپنی حکمتوں سے عطا فرماتا ہے۔ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ فعال لما چاہے کرے۔ کائنات میں ہر ایک اس کا محتاج ہے، اور ہر ایک اس کے سامنے نیاز مندی سے اپنی گردن کو جھکانے والا ہے۔ ہوگا وہی جو رب نے چاہا، اور اسی کے چاہنے سے ہر فعل سر انجام پاتا ہے۔ جمیع مخلوقات کو پیدا کرنے والا اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک اللہ ہے۔ وہ اپنی شان الوہیت، صمدیت اور اپنی شان میں وہ عظمتیں رکھنے والا ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق فرما کر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور کائنات میں ہر فرد اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی جبین نیاز جھکا کر اس کے سامنے بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور وہ رب لائق ہے اس کے اسی کی عبادت کی جائے، اور اپنی ساری کی ساری انسان حاجتیں، اپنی نیاز مندیاں رب قدوس کی بارگاہ میں پیش کرے۔ کروڑہا درود و سلام ہو اس حبیب لبیب پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں۔
جن کے دم قدم سے کائنات کی یہ بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں، جو اپنی شان رحمت میں یہ اختصاص رکھنے والے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی رحمت سے فیض پا رہا ہے۔ یہ وہ محبوب ہیں جو رحمت للعالمین بھی ہیں اور اپنی امت کے لیے انتہائی شفیق بھی ہیں، جن پر امت کا تکلیف میں پڑنا بڑا ہی گراں گزرتا ہے۔ سارے نبیوں کے سردار اور امام ہیں، پروردگار نے نبیوں رسولوں میں ان کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اسی کے فضل اور احسان سے الحمدللہ مجاہد آباد مغل پورہ لاہور کے اسی مرکزی جامع مسجد میں آج سے عظیم الشان 40 روزہ فہم دین کورس کا آغاز کیا گیا۔ آج 20 شعبان المعظم 4 اپریل کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اس صبح کے وقت میں خوبصورت فضاؤں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندیاں پیش کرتے ہوئے ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل 3 دن پہلے ہم نے ریڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، قرآن مجید فرقان حمید الحمد سے والناس تک پورا قرآن مختلف آیات کے اندر پوائنٹ کی صورت میں لکھ کر PDF میں جتنے لوگ گروپ میں شریک ہیں ہم نے سب کو سینڈ کر دیا ہے۔ جو ابھی تک گروپ میں نہیں آ سکے وہ ضرور گروپ میں شامل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ویڈیو لیکچر دے رہے ہیں جس میں دیے گئے سپارے اور آیت کے مطابق پورا درس قرآن موجود ہے، جس سے بنیادی نکات پر روزانہ ہم قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھا کریں گے اور انشاءاللہ اس درس کے اختتام تک پورا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا۔ چونکہ ہماری ہدایت کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو کتابیں اور صحیفے عطا کیے اور رب قدوس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم کتاب لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اپنے معنی میں اور اپنے مطالب میں، اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں عظیم ترین شاہکار اپنے دامن میں رکھنے والی ہے۔ یہ جملے اکثر آپ واعظ و نصیحت میں سنتے رہتے ہیں کہ قرآن فصیح و بلیغ ہے، اس میں فصاحت و بلاغت ہے۔ کیا مطلب ہے اس فصاحت و بلاغت کا؟ فصاحت و بلاغت در حقیقت 2 جدا جدا حقیقتوں کا نام ہے۔ فصاحت کہتے ہیں کہ کلام اتنا آسان ہونا جو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، اسے کہتے ہیں فصیح کلام۔ اور بلاغت کہتے ہیں کہ وہ کلام اس انداز میں ادا کرنا کہ لوگوں کی مینٹیلٹی، فکر، سوچ، شعور کے مطابق ہو، اسے کہتے ہیں کہ یہ کلام بلیغ ہے، یہ بلاغت ہے۔ قرآن وہ عظیم کلام ہے جو آسان فہم بھی ہے اور ہماری فطرتوں کے تقاضوں کے مطابق بھی ہے، اس لیے اس کلام کو فصاحت و بلاغت کا عظیم ترین مرقع کہا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کلام پاک کی تلاوت کرتے جو سادہ اور سہل انداز میں کرتے،
لیکن اس کی فصاحت و بلاغت لوگوں کی مینٹیلٹی اور شعور اور ادراک کی کیفیت کے مطابق پڑھی جانے والی آیات سن کر بڑے سے بڑا عربی دان بھی کہہ اٹھتا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلام پڑھتے تو بڑے بڑے فصیح سرکار کے سامنے گونگے ہو کے بیٹھ جاتے، اور اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا، جاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ نہیں بنا سکتے، سارے انسان مل جائیں نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے ایسی فصاحت و بلاغت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے اندر رکھ دی ہے۔ قرآن کی تاثیر کیا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی کلام آپ پڑھیں، ایک واقعہ ایک دو بار ریپیٹ ہو تو بور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا کلام ہے، اس میں ایک ایک واقعہ اللہ نے 13 مرتبہ ذکر فرمایا، اور ہر مرتبہ ایسے انوکھے انداز میں ارشاد فرمایا، اتنے سہل انداز میں، اتنا پیارا اسلوب رکھا۔ اس اسلوب قرآن کے ایک ایک معنی اور مطالب کو دیکھ کر بلا اختیار انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ کلام پاک کی تلاوت کرتا جائے۔ اس کو ظاہراً پڑھیں تو کلام الہی کی تاثیر دل میں اترتی ہے، اس کو معنی و مطالب سے پڑھیں، دل کا ایک ایک حصہ اللہ رب العزت کی عنایات پر اس طرح فروشادہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے جائیں، نور ایمان کے اندر اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اب 10 دن پہلے ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ آپ کوشش کریں کچھ نہ کچھ وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کریں اور الفاظ قرآنی کے معنی و مطالب کو سمجھ کر تلاوت کریں، اور اس کے لیے ہم نے آپ کو پورا فارمیٹ دیا ہے۔ آپ اس کے ایک ایک نقطے کو پڑھتے جائیں اور قرآن کی تاثیر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کلام ربانی کی حقیقت سے آشکار ہوتے جائیں۔ یہ وہ کلام ہے جس کی سمجھ سے انسان کو وہ لذتیں ملتی ہیں کہ پھر وہ لذتوں سے آشنا ہو کر کلام الہی کی حکمتوں کی تاثیر میں ڈوب جاتا ہے۔ الفاظ و معنی کے جہاں اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہاں اس کلام الہی کے پڑھنے سے انسان کے اندر ایک حقیقت کے اعتبار سے حسین امتزاج اس کے دل میں جنم لیتا ہے۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا سلسلہ ہم نے فہم دین کورس کے پہلے سیگمنٹ میں قرآن فہمی کورس کے حوالے سے آج سے 3 دن پہلے ریڈنگ کے ساتھ شروع کر دیا۔ آج سے ہمارے کورس کا باقاعدہ لیکچر کے ذریعے آغاز ہو گیا۔ فہم دین کورس کے اندر ہم قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب آقا سے بیٹھ کر فجر کے بعد کچھ دیر باتیں کیا کریں گے۔ حدیث پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے آمینہ کے لال سے باتیں کرنا۔ ہم روزانہ فجر کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر اپنے محبوب آقا سے کچھ باتیں کیا کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیسے ہماری زندگی کی کامیابی کا خوبصورت ترین طریقہ سرکار نے ذکر کیا، کس طرح کلام الہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے، اپنے عمل سے، اپنے سامنے ہونے والے کسی عمل پر خاموشی اختیار کر کے یا اس کو اس بات کی طرف لا کر کس طرح ہماری رہنمائی فرمائی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم کے ان عظیم فرمان کو اور ان عظیم فرامین کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر اس نشست کا اہتمام کیا گیا۔ جب ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، چونکہ قرآن اور حدیث، قرآن ہمیں اصول بتاتا ہے، اس کی عملی تصویر ہمیں پیکر مصطفیٰ میں دکھائی دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب قرآن و حدیث کی ان تعبیرات کو ہم جانیں گے تو پھر اس سے مستنبت ہونے والے ہمارے زندگی کے شب و روز اور ان کے مسائل ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے عقائد، اعمال کی اصلاح، اپنے معاملات، اپنی ذاتی زندگی، اپنی عائلی زندگی اور ہمیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے امور سیاست، امور مدنیہ اور ایک معاشرے میں اچھا بننے کے لیے کون کون سی چیزوں کا اپنانا ضروری ہے، ان تمام چیزوں پر ہم 40 روزہ فہم دین کورس کے اندر انشاءاللہ ایک ٹاپک کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے سامنے شر و بس سے گفتگو کریں گے۔ چونکہ یہ اس شریعت کی فلیکسیبلٹی ہے، دنیا کا کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے، آپ دنیا کے تمام مذاہب کا جائزہ لیں، وہ مذاہب ایک جامد سوچ رکھنے والے ہیں جو خیر سامی ادیان ہیں، جن کی تعلیمات وحی الہی سے نہیں، وہ سوائے لوگوں کے طرز معاشرت، لوگوں کے بود و باش، لوگوں کے رہن سہن کے طریقے بتاتے ہیں، یا وہاں کہانت ملتی ہے، یا وہاں لوگوں کے مابین تعلقات کا تصور ملتا ہے۔ اور جو سامی ادیان تھے ان کے پاس فقہ نہ رہی، ان کے پاس وہ سمجھ نہ رہی، اس لیے وہ دین ایک عرصے کے بعد منسوخ ہوتے گئے۔ اللہ نے جو اپنے محبوب کو شریعت عطا فرمائی، یہ اتنی کامل شریعت ہے، یہ ایسا کامل دین ہے، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول دین دین اسلام ہے۔ اور اس کی شریعت کی تکمیل کا اللہ نے حکم فرماتے ہوئے وعدے کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا آج ہم نے دین مکمل کر دیا، شریعت کی تمام باتیں تکمیل تک پہنچا دی، نعمتیں مکمل ہو گئیں۔ پروردگار نے ان ساری چیزوں کو مکمل کرنے کے بعد واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اگر اب کوئی اسلام کے سوا اور دین کو تلاش کرے گا، کسی اور دین میں ہدایت تلاش کرے گا، اللہ فرماتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهَا، اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اب اگر ہدایت ہے، اب اگر حقیقت کسی دین میں موجود ہے، اگر زندگی گزارنے کے کہیں ضابطہ حیات موجود ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ صرف میرے محبوب کی شریعت میں ہے، وہ صرف دین اسلام میں ہے۔ دین اسلام وہ خوبصورت دین ہے جہاں قرآن کی آیات کے معانی و مطالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ اور اس کے بعد ان سے جو مستنبت ہونے والے مسائل ہیں، فقہائے کرام، ائمہ مجتہدین نے خوبصورت طریقے کے ساتھ ان مسائل کو مستنبت کیا اور ہماری زندگی کے کروڑہ مسائل کا حل نکال کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ پھر ہمارے ہاں اخلاقیات بھی ہے، ہم تصوف کی بہت سی باتوں کو اپناتے ہیں، ہم صرف ظاہر کو پاک نہیں کرتے، ہم باطنی پاکیزگی کی بات بھی کرتے ہیں، ہم اپنے باطن کے انسان کو سنوارتے ہیں۔ یہ اخلاقیات جیسے جیسے سنورتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ایک خوبصورت انسان معاشرے کا بہترین فرد بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ کسی کے اچھے اور برے ہونے کا اسلام نے ایک معیار دے دیا اور اسلام نے ضابطے بتا دیے کہ یہ چیزیں ظاہراً اپنائیں اور ان کو باطناً اپنائیں، ایک خوبصورت انسان کی طرح آپ معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی لیے گرامی حضرات، 40 روزہ فہم دین کورس کے اندر ہمارا یہ سلسلہ ظاہراً باطناً خوبیوں کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے دامن میں بساتے ہوئے ان ساری چیزوں کو سیکھنے میں گزرتا جائے گا۔ آج اس پہلی نشست کے اندر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم اپنی گفتگو کا پہلا موضوع جو ہم نے موضوعات دیے، اس میں پہلا موضوع یہ رکھا کہ علم کی فضیلت کیا ہے اور علم کی اہمیت کیا ہے۔
اور آج کا یہ پہلا موضوع جس کی تمہیدی گفتگو آپ نے سماعت کی، جس میں یہ ساری کی ساری باتیں واضح کر دی گئیں، آپ سوچئے اور کبھی آپ اس پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس دین حقہ میں، اس دین اسلام میں سب سے پہلا حکم کس چیز کا اتارا؟ کبھی غور کیا کریں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری سوچ کو اسلام نے بڑا خوبصورت رکھا ہے۔ یہ ریسرچ اور تحقیق کا آغاز مسلمان نے کیا تھا، جو آج اغیاروں کے پاس چلی گئی۔ اسلام ہمیں پہلے نقطہ نگاہ سے کہتا ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون، اے مسلمان تو تدبر کیوں نہیں کرتا؟ اے مسلمان تو تفکر کیوں نہیں کرتا؟ آج ویسٹ میں ریسرچ آف میتھڈالوجی کو ڈیفرنٹ اینگل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کوالٹیٹیو ریسرچ ہے، یہ کوانٹیٹیو ریسرچ ہے، اس کے یہ اپروچز ہیں، یہ اپروچز ہیں۔ آج وہ جتنے پیراڈائم اب بنا رہے ہیں، اسلام نے اپنے پہلے پیرائے کے اندر علم کی دولت دیتے ہوئے اسلام نے سب سے پہلے ایک انسان کو ریسرچ اور تحقیق کی دعوت دی ہے۔ علم مسلمان کی میراث ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے ان کو جس عظمت سے متصف کیا وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ علم تھا جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سینے میں منتقل کیا۔ اس کے لیے ان کو کسی ادارے میں پڑھنا نہیں پڑا، کسی جگہ کورس میں آ کے شامل نہیں ہونا پڑا۔ اللہ کے امر کن سے ان کا سینہ علم کی روشنی سے جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ وہ علم تھا جس وقت اس کی برتری ظاہر ہوتی ہے تو سارے فرشتے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ علم مسلمان کی میراث ہے، مومن کی میراث ہے، اور یہ علم منتقل ہوتا گیا۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شریعت پر وہ ساری دعوت کی تکمیل کی، تو آپ جانتے ہیں اس دین میں سب سے پہلا اللہ کا آرڈر کیا آیا؟ کیا نماز کا؟ کیا روزے کا؟ کیا زکوٰۃ کا؟ کیا حج کا؟ نہیں، نماز تو 10 نبوی کے بعد فرض ہوئی ہے، روزے کا حکم تو بعد میں آیا 2 ہجری میں، زکوٰۃ کا حکم تو بعد میں آیا، تفصیلی احکامات 2 میں شروع ہوا، 9 میں جا کے تکمیل ہے۔ حج کا حکم 9 ہجری میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ کا کیا آیا؟ اقرا، پڑھیے۔ اسلام میں سب سے پہلا اللہ کا آرڈر کیا آیا جی؟ اقرا، پڑھیے۔ پتہ چلا رب نے اس دین کی تکمیل کے آغاز میں پہلی وحی کا آغاز کرتے ہوئے سمبولیکل ہمیں بتایا، علامتی طور پہ ہمیں بتایا یہ دین کی بقا اس وقت تک رہے گی جب تک اس کا ایک ایک بچہ اس دین کو پڑھتا رہے گا، اپنے سینے کو سرکار کی تعلیمات سے روشن و منور کرتا رہے گا۔ اس دین کی بقا یہ ہے۔ آج یقین کریں، میرا چونکہ سوشل سے تعلق ہے، مختلف چینلز پر پروگرام، بڑے بڑے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، یہ ہو گیا معاشرے میں یہ برائی۔ میں نے کہا سارے معاملات میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں، لوگوں کو علم دے دیں، تعلیم دے دیں۔ تعلیم وہ خوبصورت طرح امتیاز ہے، انسان میں شدت پسندی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی سوچ کے اندر مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں، انسان اپنی فکر کے اندر خوبصورت اثرات اپنے دل میں رکھتا ہے۔ وہ کسی سے اختلاف رائے بھی کرے گا تو کچھ آداب کو مد نظر رکھے گا، وہ کسی کی بات پر اگر کوئی جواب یا سوال یا کراس کویسچن بھی کرے گا تو وہ اپنے حفظ ما تقدم کا خیال بھی کرے گا۔ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو اعلیٰ مرتبوں پر پہنچاتا ہے، علم ہی اخلاقیات کے درجوں پر پہنچاتا ہے،
علم ہی لوگوں کو حقیقت سے آشکار کر دیتا ہے۔ اب گرامی حضرات، اگر ہم علم کی بات کریں، نالج کی بات کریں، اس کے بارے میں ڈیفرنٹ اینگل، ڈیفرنٹ سوچیں، ڈیفرنٹ انداز ہمیں لوگوں میں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کی بات کریں، چیر لا کے ادھر رکھے لامہ، کہ کون کون سے ایسے معاملات ہیں جس کو رب قدوس نے علم کے ساتھ متصف کرتے ہوئے ہمیں یہ واضح طور پہ حکم دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کی تخلیق فرمائی۔ قریب کر دیں۔ تو علم وہ عظیم دولت ہے جس سے آج کی بڑھتی ہوئی اس فکری گمراہی اور بد اعتقادی کا ہم خوبصورت طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ علم کی روشنی جب گھر گھر منتقل ہوگی تو کامیابیاں آپ کی دہلیز پہ کھڑی ہوئی۔ لیکن پرابلم ایک ہے، آج ہم علم کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکے کہ علم کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص فن حاصل کر رہا ہے، میڈیکل پڑھتا ہے، میڈیکل ایک فن ہے، اس نے انسان کی طبیعتوں کو دیکھ کر ان کے مزاج کے مطابق میڈیسن دینی ہے، یہ فن ہے۔ لیکن آج اس فن کو علم سمجھا جاتا ہے۔ علم کیا ہے؟ اگرچہ دیکھا جائے کسی چیز کو نالج گین کرنے کے لیے آپ کسی چیز کو سیکھتے ہیں، اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے علم کا معنی تو پایا جائے گا، لیکن حقیقی علم ہے کیا؟ سب سے پہلا یہ سوال ہے۔ تو علامہ قاری نے اس کا جواب دیا، آپ فرماتے ہیں العلم نور مقتبس من مشکات النبوہ، آپ فرماتے ہیں علم وہ نور ہے جو نبوت کے چراغ سے لیا جاتا ہے۔ جو چراغ مصطفی سے لیا جائے اس نور کو کیا کہتے ہیں؟ علم۔ اور چراغ مصطفی سے جو مستفاد ہونے والا علم ہے وہ دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے اس علم کے بارے میں ہمیں بار بار حکم ہوا، اس کو حاصل کرو۔ علم وہ ہوتا ہے جو بندے کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو معرفت الہی کا سبب بنتا ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو قرب خداوندی کا سبب بنتا ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو بندے کو بندہ ہونے کے ناطے حق بندگی ادا کرنے کا خوبصورت تصور دیتا ہے اور شان الوہیت کا ادراک اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو شان الوہیت کے ساتھ مقام مصطفی کو اس کے ذہن میں اجاگر کر دیتا ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو صرف باطن کو اور ظاہر کو ہی روشن نہیں کرتا بلکہ اس علم کی تابانیوں سے معاشرہ بھی روشن و منور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج پہلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا، علم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مدینہ کے بازار میں چکر لگاتے ہوئے لوگوں سے کہا، تم غافل ہو کے یہاں بیٹھے ہو، مسجد نبوی میں سرکار کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ وراثت میں لوگ ہی سمجھتے نا پیسہ دولت، تو بعض لوگوں نے سمجھا شاید گھوڑے دولت پیسے درم دینار، وہ دوڑے دکان بند کر کے مسجد نبوی میں گئے، ایک بندہ قرآن آگے رکھ کے درس قرآن دے رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی، وہ تھوڑی دیر بیٹھے مجلس میں، پھر اٹھ کے آ گئے۔ راستے میں پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ملے، ابو ہریرہ تم نے کیا کہا تھا؟ میراث بٹ رہی ہے۔ تو میراث تو کوئی نہیں بٹ رہی۔ کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا ہم نے دیکھا مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے ہیں، درس قرآن و حدیث ہو رہا ہے۔ فرمایا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ نبی کی میراث دولت اور پیسہ ہے؟ یہی قرآن و سنت اور رسول اللہ کی میراث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ میراث نبوت لینے کے لیے آ جائے ہیں،
اور یہ 40 دن ہمارا یہاں بیٹھنا یہ وہ وراثت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں منتقل ہوئی، یہ وہ علم ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں منتقل ہوا۔ اس لیے اس وراثت کی عظمت کو جانیے اور اس علم سے اپنے دامن کو متصف کیجیے، چونکہ مرور زمانہ کے ساتھ جو صورتحال ہے ہر شخص بیزی اور مصروف ہے، تو چلو ایک تو کووڈ کی وجہ سے اور کچھ ہمیں فراغت کے لمحات ہیں، تو ہم کیوں نہ اس فراغت کے لمحات میں قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو اس طرح جانیں، اس طرح سیکھیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یہ ممد و معاون بن جائے۔ گرامی حضرات، اب اگر ہم علم کی بات کریں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، تو عموماً کہا جاتا ہے جو حواس خمسہ سے جانا جائے اسے علم کہتے ہیں۔ 5 سینس سے جو جانا جائے، 5 ہمارے حواس خمسہ ہیں، جو اس کے ذریعے جانا جائے اسے علم کہا جاتا ہے، یہ عموماً تعریف کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، علم کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو عظمت اور فضیلت بیان کی، اس کی پہلی وجہ کیا ہے جی؟ علم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب توجہ، آج کی اس ٹاپک پر میں آ گیا ہوں، تو انسان کی فضیلت کی پہلی وجہ کیا بنی جی؟ سارے بولے، علم بنا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ نمبر 2، اللہ نے ہمیں جویت دی، اس کا آغاز جس وحی سے ہوا، اس وحی کا آغاز بھی کس سے ہوا؟ اقرا، پڑھیے، علم سے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو آغاز کس سے ہوا جی؟ علم سے۔ پھر اللہ نے انسان کو ایک دعا سکھائی جو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا کیوں سکھائی؟ کہ انسان یہ دعا کرتا جائے اور اس علم سے اپنے باطن کو روشن و منور کرتا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ درجات کی بلندی دولت پیسے سے نہیں ہے، کوئی وزیر مشیر بن جائے، کوئی محلے کا چودھری بن جائے، اس کی اللہ فرماتا میری بارگاہ میں بلندی نہیں ہے۔ یا اللہ تو پھر بلندی کیسے ہے؟ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو لوگ تم میں سے ایمان والے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم عطا کیا گیا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں درجوں کی بلندی کس سے ہے جی؟ علم سے۔ اہل علم اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند رکھتے ہیں۔ پھر اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی جو چیز ہے، آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں اخلاقی اقداریں بگڑ چکی ہیں، تو علم کے بارے میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے اہل علم ہیں۔ علم سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف خدا۔ کوئی بندہ برائی نہیں کرے گا، نہ چپ کرنا ظاہراً، علم سے۔ پھر سب سے بڑی بات، علم سے معرفت الہی ملتی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اسے وہی جانتا ہے جو اہل علم ہے، جو علم والا ہے، وہی ان مثالوں سے صبح و شام، گردش لیل و نہار، یہ کائنات کی تخلیق، یہ سب چیزوں کا اسی کو ادراک ہوگا جس کے من میں علم کی عظمت ہوگی۔ اور پھر جو اہل علم ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو بھی ظاہری طور پر بھی مانتا ہے اور دل سے بھی مانتا ہے۔ توحید کا اقرار وہی کرے گا جو اہل علم ہے، اور اس کے باطن کی کیفیات جب اس چیز سے آشکار ہو جائے تو وہ شان الوہیت کو بھی جانتا ہے، شان مصطفی کا بھی اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ فرماتا ہے
گواہی دی اللہ نے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے بھی گواہی دی۔ اللہ نے علم والوں کی گواہی کا ذکر کیا، پتہ چلا اللہ کی قدرت کا، اس کی قدرت کاملہ اور شان الوہیت کا اظہار بھی اسی کے دامن میں ہے جس کے پاس کیا ہے جی؟ علم ہے۔ اور پھر یاد رکھیے جو سینے اس علم سے متصف ہو جاتے ہیں اللہ کا وہ سینے بڑے پیارے ہیں۔ اور پھر اس علم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیات ذکر کی، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 220 سرکار فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے مراد وہ علم ہے جو بندے کو خدا کا قرب عطا فرما دے، اور فرمایا جو علم ہے یہ نبیوں کی وراثت ہے۔ کس کی وراثت ہے جی؟ نبیوں کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2691 العلماء ورثۃ الانبیاء، اہل علم اور علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 5027، فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ پھر جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 542 حدیث کا نمبر 542 سرکار فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، رب چاہتا ہے کہ آپ پہ بھلائی ہو، تو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ پھر اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، سمجھ کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے جو رب کے لیے اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، جامع ترمذی جلد 2 صفحہ حدیث نمبر 544 فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو علم کے لیے نکلے گا فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ واپس لوٹنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر جنت کے راستے کی آسانی ہے، جامع ترمذی جلد 2 حدیث کا نمبر 543 فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ علم اتنی پیاری دولت ہے، آپ جس کو یہاں کی دینی مسائل سیکھیں، کسی کو بتائیں، کسی کی تربیت کر دیں، کسی کو 2-4 جملے بتا دیں، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے کا وہ علم، العلم ینفع بہ، جو علم نفع بخش ہو اللہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی بندے کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور شیطان سے بچنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ علم۔ سرکار فرماتے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، جامع ترمذی کتاب العلم، فرمایا ایک علم والا شیطان پر عابد سے سخت ہے، اور ایک مقام پر ہے 70 عابدوں سے بھی سخت ہے، ایک اہل علم۔ اور فرمایا کہ علم والے کے لیے، یہاں سے علماء کی بات کی نا، من الف عابد بھی ایک جگہ پہ ہے، 1000 عابد کا بھی ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس میں الف کا لفظ نہیں ہے چونکہ، اور ایک مقام پہ الف کا بھی ہے۔ فرمایا گیا اس مقام پر بھی فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ 1000 عابد بھی ہوں شیطان کو گمراہ کرنا آسان ہے، 1000 عابد، اور ایک علم والا ہو شیطان کو اس کو گمراہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اہل علم کا کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو کیا مقام دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو علم کے لیے نکل آتا ہے ان العالم یستغفر لہ ما فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ کتنی عظمتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، قرآن و حدیث کو پڑھتے جائیں، اہل علم کی عظمتوں کو سنتے جائیں۔ میں یہی دعا کے ساتھ آج کا پہلا درس، چونکہ ہماری کوشش ہوگی یہ نشست 30 سے 35 منٹ ہوگی، البتہ اگر آپ کے سوالات کا اضافہ ہوگا تو پھر ہم اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایڈ کر دیں گے۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ کریڈٹ کارڈ لینے کے والے سے آپ بتا دیں۔ کریڈٹ کارڈ کا مطلب ہے کسی سے، بینک سے آپ قرضہ لیتے ہیں، آپ کوئی چیز لیتے ہیں، وہ چیز جو آپ نے خریدی بینک نے آپ کو قرضے پہ دی،
اگر آپ اس کو مقررہ وقت تک ادا نہیں کریں گے تو بینک آپ پر جرمانہ ڈال دے گا، وہ پیسے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور ایسا موہوم معاہدہ جس میں آپ کو پتہ نہیں کتنے پیسے آپ کو بعد میں جرمانے میں دینے پڑے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے بہت سے مسائل بھی آپ کے انشاءاللہ ہم یہاں ذکر کریں گے، اور آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے رہیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس پہلی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ جو لوگ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ رجسٹرڈ کروا دیں، تاکہ ان کو بھی یہ میٹیریل ہم پہنچا دیں جو واٹس ایپ کی صورت میں جا رہا ہے، اور آگے بھی لوگوں تک منتقل کریں۔ جنہوں نے اسناد لینی ہیں وہ اپنا نام لازمی رجسٹرڈ کروائیں۔ یہ آن لائن بھی چل رہا ہے، فیس بک پر بھی ہے اور یوٹیوب پہ بھی آ جائے گا ساتھ ہی، تو ساتھ ہی یہ ساری چیزیں آپ لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں چونکہ آج میں نے گزارش کی تھی کہ آپ تشریف لائیں، حضرت علامہ مولانا بشیر احمد مجددی صاحب دعا کے کلمات اور چند جو ابتدائی کلمات ہیں یہ ارشاد فرمائیں گے، تو میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔